اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خطبہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس میں آنے والے فتنوں اور ہنگاموں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ خواہشوں کو ہدایت کی طرف موڑے گا جبکہ لوگوں نے ہدایت کو خواہشوں کی طرف موڑ دیا ہوگا، اور ان کی رائیوں کو قرآن کی طرف پھیرے گا جبکہ انہوں نے قرآن کو قیاس و رائے کے ڈھیر پر لگا لیا ہوگا۔ اس خطبہ کا ایک جز یہ ہے، اس داعی حق سے پہلے یہاں تک نوبت پہنچے گی کہ جنگ اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے گی، دانت نکالے ہوئے، اور بظاہر خوشگوار معلوم ہوگی، لیکن اس کا انجام تلخ و ناگوار ہوگا۔ ہاں، کل، اور یہ کل بہت نزدیک ہے کہ ایسی چیزوں کو لے کر آ جائے جنہیں ابھی تک تم نہیں پہچانتے۔ حاکم و والی جو اس جماعت میں سے نہیں ہوگا، تمام حکمرانوں سے ان کی بد کرداریوں کی وجہ سے مواخذہ کرے گا، اور زمین اس کے سامنے اپنے خزانے انڈیل دے گی اور اپنی کنجیاں بسہولت اس کے آگے ڈال دے گی۔ چنانچہ وہ تمہیں دکھائے گا کہ حق کو عدالت کی روش کیا ہوتی ہے، اور وہ دم توڑ چکنے والی کتاب و سنت کو پھر سے زندہ کر دے گا۔ اسی خطبہ کا ایک جز یہ ہے، گویا یہ منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ داعی باطل شام میں کھڑا ہوا للکار رہا ہے، اور کوفہ کی اطراف میں اپنے جھنڈے لہرا رہا ہے، اور کاٹ کھانے والی اونچنی کی طرح اس پر حملہ کے لیے جھکا ہوا ہے، اور اس نے زمین پر سروں کا فرش بچھا دیا ہے۔ اس کا منہ پھاڑ کھانے کے لیے کھل چکا ہے، اور زمین میں اس کی پامالیاں بہت سخت ہو چکی ہیں۔ وہ دور دور تک بڑھ جانے والا اور بڑے شد و مت سے حملہ کرنے والا ہے۔ باخدا وہ تمہیں اطراف زمین میں بکھیر دے گا، یہاں تک کہ تم میں سے کچھ تھوڑے ہی بچیں گے جیسے آنکھ میں سرما۔ تم اسی سراسیمگی کے عالم میں رہو گے یہاں تک کہ اربوں کی عقلیں پھر اپنے ٹھکانے پر آ جائیں۔ تم مضبوط طریقوں، روشن نشانیوں اور اسی قریب کے عہد پر جمے رہو گے جس میں نبوت کے پائیدار آثار ہیں، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ شیطان اپنے قدم بقدم چلانے کے لیے راہیں آسان کرتا رہتا ہے۔ ایک اور خطبہ میں لوگوں کو دوسروں کے عیب بیان کرنے سے روکا ہے۔ جن لوگوں کا دامن خطاؤں سے پاک صاف ہے اور بفضل الہی گناہوں سے محفوظ ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ گناہ گاروں اور خطا کاروں پر رحم کریں، اور اس چیز کا شکر ہی کہ اللہ نے انہیں گناہوں سے بچائے رکھا ہے، ان پر غالب اور دوسروں کے عیب اچھالنے سے مانے رہے۔ چاہ جائے گا وہ عیب لگانے والا اپنے کسی بھائی کی پیٹھ پیچھے برائی کرے اور اس کے عیب بیان کرے، طعن و تشنیع کرے، یہ آخر خدا کی اس پردہ پوشی کو کیوں نہیں یاد کرتا جو اس نے خود اس کے لیے ایسے گناہوں پر کی ہے جو اس گناہ سے بھی جس کی وہ غیبت کر رہا ہے بڑے تھے، اور کیوں کر کسی ایسے گناہ کی بنا پر اس کی برائی کرتا ہے جبکہ خود بھی ویسے ہی گناہ کا مرتکب ہو چکا ہے، اور اگر بعینہ ویسا گناہ نہیں کیا بھی کہ آپ تو ایسے گناہ کیے ہیں کہ جو اس سے بھی بڑھ چڑھ کر تھے۔ خدا کی قسم، اگر اس نے گناہ کبیرہ نہیں بھی کیا تھا اور صرف صغیرہ کا مرتکب ہوا تھا، تب بھی اس کا لوگوں کے عیوب بیان کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اے خدا کے بندے، جھٹ سے کسی پر گناہ کا عیب نہ لگا، شاید اللہ نے وہ بخش دیا ہے، اور اپنے کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کے لیے بھی اطمینان نہ کرنا، شاید کہ اس پر تجھے عذاب ہو۔ لہٰذا تم میں سے جو شخص بھی کسی دوسرے کے عیوب جانتا ہو، اسے ان کے اظہار سے باز رہنا چاہیے، اس علم کی وجہ سے جو خود اسے اپنے گناہوں کے متعلق ہے، اور اس امر کا شکر کہ اللہ نے اسے ان چیزوں سے محفوظ رکھا ہے کہ جن میں دوسرے مبتلا ہیں، کسی اور طرف اسے متوجہ نہ ہونے دے۔ پھر ایک اور خطبے میں حضرت نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اگر تمہیں اپنے کسی بھائی کی دینداری کی پختگی اور طور طریقوں کی درستگی کا علم ہو تو پھر اس کے بارے میں افواہی باتوں پر کان نہ دھرو۔ دیکھو، کبھی تیر چلانے والا تیر چلاتا ہے اور اتفاق سے تیر خطا کر جاتا ہے، اور بات ذرا میں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے، اور جو غلط بات ہوگی وہ خود ہی نیست و نابود ہو جائے گی۔ اللہ ہر چیز کا سننے والا اور ہر شے کی خبر رکھنے والا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ سچ اور جھوٹ میں صرف 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے،
جب آپ سے اس کا مطلب پوچھا گیا تو آپ نے اپنی انگلیوں کو اکٹھا کر کے اپنے کان اور آنکھ کے درمیان رکھا اور فرمایا، جھوٹ وہ ہے جسے تم کہو کہ میں نے سنا، اور سچ وہ ہے کہ جسے تم کہو میں نے دیکھا۔ ایک اور خطبہ میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو شخص غیر مستحق کے ساتھ حسن سلوک برتتا ہے اور نااہلوں کے ساتھ احسان کرتا ہے، اس کے پلے یہی پڑتا ہے کہ شریر اس کی مد و ثنا کرنے لگتے ہیں، اور جب تک وہ دیتا دلاتا رہے جاہل کہتے رہتے ہیں کہ اس کا ہاتھ کتنا سخی ہے، حالانکہ اللہ کے معاملہ میں وہ بخل کرتا ہے۔ چاہیے تو یہ کہ اللہ نے جسے مال دیا ہے وہ اس سے عزیزوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، خوش اسلوبی سے مہمان نوازی کرے، قیدیوں اور خستہ حال اسیروں کو آزاد کرائے، محتاجوں اور قرض داروں کو دے، ثواب کی خواہش میں حقوق کی ادائیگی اور مختلف زحمتوں کو اپنے نفس پر برداشت کرے، اس لیے کہ ان خصائل و عادات سے آراستہ ہونا دنیا کی بزرگیوں سے شرف یاب ہونا اور آخرت کی فضیلتوں کو پا لینا ہے انشاءاللہ۔ پھر ایک اور خطبہ میں حضرت نے ارشاد فرمایا طلب بارہ کے سلسلہ میں، دیکھو یہ زمین جو تمہیں اٹھائے ہوئے ہے اور یہ آسمان جو تم پر سایہ گستر ہے، دونوں تمہارے پروردگار کے زیر فرمان ہیں۔ یہ اپنی برکتوں سے اس لیے تمہیں مالا مال نہیں کرتے کہ ان کا دل تم پر کڑتا ہے، یا تمہارا تقرب چاہتے ہیں، یا کسی بھلائی کے تم سے امیدوار ہیں، بلکہ یہ تو تمہاری منفعت رسانی پر مامور ہیں، جسے بجا لاتے ہیں، اور تمہاری مصلحتوں کی حدوں پر انہیں ٹھہرایا گیا ہے، چنانچہ یہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ البتہ اللہ سبحانہ بندوں کو ان کی بدعمالیوں کے وقت پھلوں کے کم کرنے، برکتوں کے روک لینے اور انعامات کے خزانوں کو بند کر دینے سے آزماتا ہے، تاکہ توبہ کرنے والا توبہ کرے، انکار و سرکشی سے باز آنے والا باز آ جائے، نصیحت و عبرت حاصل کرنے والا نصیحت و بصیرت حاصل کرے، اور گناہوں سے رکنے والا رک جائے۔ اللہ سبحانہ نے توبہ استغفار کو روزی کے اترنے کا سبب اور خلق پر رحم کرنے کا ذریعہ قرار دیا ہے، چنانچہ اس کا ارشاد ہے کہ اپنے پروردگار سے توبہ و استغفار کرو، بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا ہے، وہی تم پر موسلا دھار مینہ برساتا ہے اور مال و اولاد سے تمہیں سہارا دیتا ہے۔ خدا اس شخص پر رحم کرے جو توبہ کی طرف متوجہ ہوا اور گناہوں سے ہاتھ اٹھائے اور موت سے پہلے نیک اعمال کرے۔ بارے الہا، تیری رحمت کی خواہش کرتے ہوئے اور نعمتوں کی فراوانی چاہتے ہوئے اور تیرے عذاب و غضب سے ڈرتے ہوئے ہم پردوں اور گھروں کے گوشوں سے تیری طرف نکل کھڑے ہوئے ہیں، اس وقت جبکہ چوپائے چیخ رہے ہیں اور بچے چلا رہے ہیں۔ خدایا ہمیں بارش سے سیراب کر دے اور ہمیں مایوس نہ کر، اور خشک سالی سے ہمیں ہلاک نہ ہونے دے، اور ہم میں سے کچھ بے وقوفوں کے کرتوت پر ہمیں اپنی گرفت میں نہ لے۔ اے رحم کرنے والوں میں بہت رحم کرنے والے خدایا، جب ہمیں سخت تنگیوں نے مضطرب بے چین کر دیا اور قحط سالیوں نے بے بس بنا دیا اور شدید حاجت مندیوں نے لاچار بنا ڈالا اور منہ زور فتنوں کا ہم پر تانتا بند گیا، تو ہم تیری طرف نکل پڑے ہیں گلہ لے کر اس کا جو تجھ سے پوشیدہ نہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہمیں محروم نہ پلٹا، اور نہ اس طرح کہ ہم اپنے نفسوں پر پیچ و تاب کھا رہے ہوں، اور ہمارے گناہوں کی بنا پر ہم سے عتاب آمیز خطاب نہ کر، اور ہمارے کیے کے مطابق ہم سے سلوک نہ کر۔ خداوندہ تو ہم